بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا دوست آپ کا بھائی سلطان زیب بنیر، اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہمارا یوٹیوب چینل خپل کاروبار۔ دوستو، ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ اہم ہونے والی ہے۔ انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ملیشیا زبان میں جمع اور واحد کی پہچان بتانے کی کوشش کریں گے، اور انشاءاللہ اگر یہ ویڈیو دیکھ کر آپ کو ملیشیا زبان پر کافی عبور حاصل ہو جائے گا، اور ان جیسے الفاظ کو آپ مزید سیکھ کر انشاءاللہ آپ جلد ہی ملیشیا زبان سیکھ سکتے ہیں۔ جو ہمارے نئے بھائی ہیں ان کے لیے ہماری آج کی یہ ویڈیو بہت زیادہ اہم ہونے والی ہے، تو برائے مہربانی ویڈیو ہمارے ساتھ اینڈ تک دیکھیں، اور یہ ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں۔ اور ہم نے جو آپ سے کتاب کے بارے میں وعدہ کیا تھا، انشاءاللہ اس پر کام جاری ہے۔ جب بھی انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو ہم آپ سے انشاءاللہ ویڈیو کے ذریعے کانٹیکٹ کر لیں گے۔ ہمارے آج کا جو پہلا لفظ ہے، اور جو انگلش میں واحد کے لیے استعمال ہوتا ہے، فروٹ، اردو میں اس کے لیے ہم میوہ یا پھل وغیرہ استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح ملائی میں ہم اس کے لیے یوز کرتے ہیں بوا، لیکن جب ہم اس کا جمع بناتے ہیں، اس کا پلورل بناتے ہیں، تو پھر اس کے لیے ہم ایسا نہیں کہیں گے کہ بوا بوا، بوا بواہان، بوا بواہان۔ تو جو بوا ہے اس کا واحد ہے، اور جو بوا بواہان ہے پھر اس کا جمع ہوگا۔ جیسا کہ ہم میوہ جات کہتے ہیں، میوہ کے جمع ہم بناتے ہیں میوہ جات، اسی طرح ہم اگر بوا کا جمع بنائیں گے، اس کا پلورل بنائیں گے، تو پھر اس کے لیے ہم استعمال کریں گے بوا بواہان۔ اسی طرح ہمارے پاس ایک اور لفظ ہے ویجیٹیبل، اس کے لیے ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں سبزی، اور اگر ہم اس کا انگلش میں ویجیٹیبلز اگر ہم اس کے پلورل بناتے ہیں، اس کا جمع بناتے ہیں، تو پھر اس کے لیے ہم صرف ایس کا اضافہ کر کے اس کو پھر اردو میں جیسے کہ ہم سبزیاں، اسی طرح ویجیٹیبلز انگلش میں۔ تو ملائی میں اس کے لیے یوز ہوتا ہے واحد کے لیے سایور، لیکن اگر ہم اس کا پھر جمع بنائیں گے، پلورلز کا بنائیں گے، تو ہم بولیں گے سایور سایوران، سایور سایوران۔ ہم ایسا نہیں کہیں گے کہ سایورز، اس کا اضافہ کر کے، یا سایور سایور، سایور سایوران۔ ان الفاظ کو آپ ذہن میں رکھ کے، تاکہ آپ کو جب ملائی زبان بولیں گے، جب لکھیں گے، تو آپ کو ان الفاظ کا دھیان رکھنا ہوگا۔ ہمارا پاس ایک اور لفظ ہے انگلش کا چلڈ، لیکن اگر اردو میں ہم اس کے لیے جیسے بچے، بچہ، بچے، تو ملائی میں اس کے لیے یوز ہوتا ہے انا، لیکن اگر ہم اس کا جمع بناتے ہیں تو پھر ہم اس الفاظ کو ڈبل کر کے لکھیں گے انا انا، انا انا۔ اور اکثر آپ نے اگر جو میڈیسن ہے اس پر اگر بیک سائڈ پر آپ دیکھیں گے اس کے، تو اس پر لکھا ہوتا ہے کنا کنا، تو کنا انا بھی استعمال ہوتا ہے ملائی میں، لیکن اگر زیادہ تر لکھنے میں انا انا بھی لوگ بولا کرتے ہیں، کنا کنا بھی بولا کرتے ہیں، تو آپ دونوں یوز کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ دوائی پر جو میڈیسن ہے اس پر اکثر لکھا ہوتا ہے جو کن ڈاری پیدا کنا کنا، جیسا کہ ہم اردو میں لکھا ہوتا ہے کہ بچوں کے پونج سے دور رکھے، تو اسی طرح کنا انا یوز ہوتا ہے بچوں کے لیے، انا کے جمع ہے کنا کنا یا انا انا۔ اسی طرح ہمارے پاس ایک اور لفظ ہے ڈرنک، پینے کی جو چیز ہوتے ہیں اس کے لیے انگلش میں استعمال ہوتا ہے ڈرنک۔ اسی طرح ملائی میں اس کے لیے یوز ہوتا ہے مینوم، لیکن اگر ہم اس کے پلورل بنائیں گے پھر ملائی میں، تو مینوم مینومان، مینوم مینومان۔ ہمارے پاس ایک اور لفظ ہے بک، بک کے لیے اگر ہم اس کے انگلش میں پلورل بناتے ہیں تو صرف ایس کا اضافہ کر کے ہم اس سے بناتے ہیں بکس۔ اسی طرح کتاب ہے، ہم کتابیں بول لیتے ہیں، اور اگر ملائی میں بکو، تو بکو اس کا واحد ہے، اگر ہم اس کے جمع بنائیں گے تو بکو بکو۔ اسی طرح ہمارے پاس ایک اور لفظ ہے پین، پین کے لیے ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں قلم،
اسی طرح ملائی میں بھی اس کے لیے پین یوز کیا جاتا ہے، لیکن اگر ہم اس کے پلورل بنائیں گے، اس کے جمع بنائیں گے تو اس کے لیے ہم یوز کریں گے پین فین. اس کو ڈبل کر کے ساتھ میں اگر آپ لکھیں گے تو جو درمیان میں کاما ہے وہ لگائیں گے تو جو پڑھنے والا ہے وہ بآسانی سمجھ جائے گا. ہمارے پاس ایک اور لفظ ہے ہینڈ بیگ، ہاتھ کا بیگ. اس کے لیے ملائی میں استعمال ہوتا ہے. واحد کے لیے بیگ تانگن، بیگ تانگن. اور اگر ہم اس کا پلورل بنائیں گے، اس کا جمع بنائیں گے تو بیگ تانگن، بیگ تانگن، ہاتھ کے بیگس. ہمارے پاس ایک اور لفظ ہے واچ. واچ گھڑی کے لیے استعمال ہوتا ہے. انگلش کا واچ اور اردو میں گھڑی. اسی کے لیے ملائی میں استعمال ہوتا ہے جام تانگن، جام تانگن. جام گھڑی کو کہتے ہیں، تانگن ہاتھ کو کہتے ہیں، ہاتھ کی گھڑی. آپ یہاں نیچے اگر واچ کے آگے ہاتھ کی گھڑی لکھ کے تو زیادہ بہتر ہوتا ہے. اسی طرح اس کے اگر ہم جمع بنائیں گے، پلورل اس کا بنائیں گے تو جام تانگن، جام تانگن، ہاتھ کی گھڑیاں. جیسا کہ ہم نے آپ کو پچھلے 8 الفاظ بنائے، یہ 2 الفاظ اس سے بالکل مختلف ہے. جیسا کہ انگلش میں بٹر فلائی ہے اور ہم اگر اس کے پلورل بناتے ہیں تو بٹر فلائیز. اسی طرح تتلی اس کے واحد ہے، تتلیاں اس کا جمع ہے اردو میں، لیکن ملائی میں اس کے لیے یوز ہوتا ہے راما راما، راما راما تتلی کے لیے. اور اس کا جو پلورل ہوتا ہے اس کے لیے بھی آپ راما راما ہی یوز کریں گے. لیکن اس میں ایک فرق آپ کو واضح نظر آ رہا ہوگا. میں نے یلو کر کے بھی لکھا ہے. واحد کے آگے ہم نے لکھا ہے سیکور، سیکور، SEKOR، سیکور. اور جو اس کا پلورل ہے، جو جس کا جمع ہے، اس کے آگے ہم نے لکھا ہے بائیاں. اسی طرح ایک اور لفظ ہے شیپ. شیپ کے لیے بیڑ جو ہوتا ہے اس کے لیے ہم نے لکھا ہے بیری بیری. اور بیری بیری کے آگے بھی اس جو واحد ہے اس کے لکھا ہے سیکور، اور جو اس کا جمع ہے اس کے لیے آگے لکھا ہے بائیاں. جب بھی آپ ایک تتلی کی بات کریں گے تو اس کے لیے آپ یوز کریں گے سیکور راما راما، یعنی ایک تتلی. اور جب آپ اس کا جمع بتانے کی کوشش کریں گے، جب آپ تتلیوں کی جمع بتانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ یوز کریں گے بائیاں راما راما، بہت ساری تتلیاں. اسی طرح شیپ کا بھی جو بیڑ ہے اس کا بھی بیری بیری اور سیکور بیری بیری. یو گڈ داشان پو اردو کے منگا سوری پختو کے منگا وایو ډیر گڈان. یوگڈ دپارا بیری بیری اور دا ډیر گڈان دپارا بائیاں بیری بیری. تو دوستو امید کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. جو ہمارے پشتو والے بھائی ہیں اس سے معذرت کرتا ہوں کہ جو پچھلے الفاظ تھے وہ پشتو میں ساتھ نہیں بولے، لیکن امید کرتا ہوں آپ سمجھ چکے ہوں گے. ہمارے کچھ بھائی ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں، کبھی کبھار ہم سے بھول بھی ہو جاتی ہے، ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم نے پشتو میں بھی ساتھ بولنا ہے، لیکن ہم سے بھول ہو جاتا ہے. تو آپ بھی اس بات کو برائے مہربانی اگنور کر دیجیے گا. ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے جو اگلی ویڈیوز ہے اس میں ہم ضرور ساتھ پشتو میں بھی بتایا کریں. تو آج کی ویڈیو یہیں پر ختم کرتے ہیں. امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو مزید اسی طرح کے ویڈیوز دیکھتے ہیں تو برائے مہربانی یوٹیوب پر ہمارا پل کاروبار کے نام سے چینل موجود ہے، برائے مہربانی اس کو سبسکرائب کریں. اور یہ ویڈیوز فیس بک پر بھی ضرور شیئر کریں تاکہ ہمارے جو نئے بھائی ہیں جو ملیشیا جانے والے ہیں یا ملیشیا پہنچ چکے ہیں جو ان سے بآسانی ملیشیا زبان سیکھ جائے. آج کی ویڈیو یہیں پر ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر ملیں گے. تب تک کے لیے اپنے دوست اپنے بھائی سلطان زیب بنیری کو اجازت دیجیے. اپنے ڈھیر سارے دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.